عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. قرآن حکیم کی جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے قوموں پر، پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے یعنی کہ روزہ کے ذریعے سے پرہیزگار بن سکو، تقویٰ تم میں آ سکے. حضرات محترم، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، تو روزہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں کا ایک رکن ہے. اور پھر فرض عبادات ہیں، نماز جیسی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ جن پر فرض ہے، اور اسی طرح جن پر اللہ نے عطا کیا ان پر حج بھی فرض ہے. تو روزہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اگر اسے شروع سے دیکھا جائے تو نسل انسانی سے اس کی ابتدا ملتی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی مثال ملتی ہے. یعنی کہ اس کی ابتدا، روزے کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی تکمیل و انتہا خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. روزہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے. شریعت نوحی میں بھی یہی روزے فرض تھے، اور اسی طرح شریعت موسوی میں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزے فرض تھے، اور رمضان المبارک کے روزے فرض تھے. رمضان المبارک کے علاوہ عاشورہ اور محرم کا روزہ بھی فرض تھا. تو اس طرح سے یہود و نصارہ پر بھی یہ روزے فرض تھے رمضان کے، لیکن انہوں نے روزوں میں تبدیلی کی، تحریف کی، رد و بدل کیا. رمضان المبارک کو انہوں نے سخت موسم میں جب آئے تو اسے آسان موسم میں تبدیل کر دیا. جیسے کہ رمضان المبارک ماہ گرما میں آئے تو وہ رمضان کے روزے گرما میں نہیں رکھتے، بلکہ اپنے علماء کے پاس جمع ہوتے اور کہتے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا موسم گرما میں آیا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے رمضان المبارک کو آگے کر دیجیے. تو ان کے علماء رمضان المبارک کے مقدس مہینے یعنی کہ اس کے روزوں کو رمضان کے مہینے میں نہیں رکھنے کا حکم دیتے، بلکہ وہ اپنے سے یہ فیصلہ کرتے کہ یہ روزے جو ہیں رمضان کے موسم سرما میں رکھنے کی اجازت دیتے. تو اس طرح سے انہوں نے رد و بدل کی. جو مہینہ قمری مہینے کے حساب سے رمضان جس مہینے میں واقع ہوا، جس موسم میں واقع ہوا، انہوں نے اس موسم میں روزے نہیں رکھے اور آسان موسم میں روزے رکھنے کو ترجیح دی. اور اس پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہم نے رد و بدل کر دی، اس کے لیے 10 روزوں کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ 10 روزے جو ہم رد و بدل کیے ہیں اس کے لیے ہو جائے. تو وہ رد و بدل کے لیے 10 روزے اور مزید اضافہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ 30 روزے کے بجائے 40 روزے کرتے ہیں. پھر ہوا یوں کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا اور اس نے یہ منت مانی نیت کی کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں روزوں میں اضافہ کروں گا. اب اسے صحت مل گئی اور وہ اپنے طور سے 7 روزے بڑھا دیا. تو اب ہو گئے 47 روزے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ 30 روزے رکھو، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور 47 روزے ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی ہوا کہ 47 کے جائے 3 روزوں کا اور اضافہ کر دیا. 30 روزوں کے بجائے 50 روزے رکھ لو. تو یہ 50 روزے رکھ لو یا پھر 7 روزے رکھ لو، کچھ ہونے والا نہیں. کیونکہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں انہوں نے
تحریف کی, اپنے طور سے رد و بدل کیا تو اس کی حرمت ختم ہوئی. اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں کو فرض فرمایا رمضان مبارک کے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل و انتہا فرما دی. اب قیامت تک رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, اور یہ کسی بھی موسم میں آئے رمضان المبارک انشاءاللہ عز و جل مسلمان اس موسم میں روزہ رکھیں گے. موسم سرما میں آئے موسم سرما میں رکھیں گے, بارش میں آئے بارش میں رکھیں گے, اور موسم گرما میں آئے تو گرما میں رکھیں گے. اب قیامت تک رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا. اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کیوں؟ تو اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا, بہت ہی بلند مرتبہ دیا. اور رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت کا مہینہ ہے. حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے لیے فرماتے ہیں کہ رجب, اس کی مثال یوں سمجھو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے, اور شعبان المعظم اسے پانی دے کر سیراب کرنے کا مہینہ ہے, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو گویا کہ رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے, اور رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر تاکید ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کسی بھی حالت میں نہ چھوٹے پائے, کیونکہ روزہ دراصل روح کی غذا ہے. جیسا کہ انسان کے جسم کی غذا کھانا ہے, کھانا پانی ہے, اسی طرح روح کی بقا اور روح کی غذا روزہ ہے, یعنی کہ روزہ رہنا ہے. اور اللہ رب العزت اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے. اور روزے کے لیے اگر ہم غور کریں دیکھیں حدیث پاک تو اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کے لیے کہ نماز کی جزا جنت ہے. جی زکات کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی جنت ہے, اور حج کا بدلہ بھی جنت ہے. لیکن یہ عبادات کو اگر ہم دیکھیں کہ نماز پڑھتے وقت کسی نہ کسی طرح سے دل میں ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے, بندہ ریاکار بن سکتا ہے. حدیث پاک میں کہ کئی ایسے چہرے پیش ہوں گے اللہ کے روبرو, کئی ایسے چہرے پیش ہوں گے اللہ کے روبرو کہ فرشتے دیکھ کر نعرہ لگائیں گے کہ یہ اہل جنت ہے, کہ بخشائے لوگ ہیں, یہ نمازی ہے یہ, اور دنیا میں نماز پڑھتے رہے, زکات دیتے رہے, حج کرتے رہے. جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے اور فرشتے انہیں دیکھ کر نعرہ ماریں گے کہ یہ بخشائے ہوئے لوگ ہیں, اس کے بعد جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے, اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندو تم